جموں کشمیر کی بات کی 41,000 کروڑ جو ہے سینٹرل اسسٹنس ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن میں ابھی پڑھ رہا تھا یہ پچھلے سال سے 2,000 کروڑ کم ہے۔ اور دوسری ایک حیران کن بات یہ ہے کہ بجٹ میں بہت ساری سٹیٹس کا نام لیا گیا، بہت سارے سیکٹرز کا بھی ذکر ہوا، لیکن جموں کشمیر کا نام اس بجٹ میں کہیں نہیں تھا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جموں کشمیر پچھلے 40 سالوں سے کتنی انسرٹنٹی سے گزری ہے، اور سب سے زیادہ سپورٹ اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے سارے ملک میں، نارتھ ایسٹ اور جموں کشمیر کا نام اس میں نہیں تھا۔ میں آپ کو 2 معمولی مثالیں دے دوں گا۔ ایک ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے ہارٹیکلچر کی، تقریباً 20,000 کروڑ کی انڈسٹری، اور بہت ڈیپینڈنس ہے لوگوں کا اس ہارٹیکلچر پر، اور کتنے سالوں سے ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ یہ جو ایپلز پر امپورٹ ڈیوٹی آپ نے ختم کی ہے، امپورٹڈ ایپلز پر، اس کو لگائیے تاکہ ہمارا مارکیٹ بنا رہے، لیکن گورنمنٹ نے پچھلے اتنے سالوں سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، اس ڈیوٹی کو انہوں نے نہیں لگایا۔ فشریز کی بات میڈم نے کی، تو ہمارے یہاں ایک اور کام ہوتا تھا ہینڈی کرافٹس، بہت سارے لوگ اس سے بھی وابستہ ہوتے تھے۔ ایک وقت میں آج سے 20-30 سال پہلے یہ 5,000 کروڑ کی انڈسٹری، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس پر فوکس کیا ہوتا گورنمنٹ نے، آج اس یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہوتی۔ یہ آج کے ڈیٹ میں 500 کروڑ پر پہنچ گئی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کو اگر آپ اس بجٹ کو اینالائز کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ڈومیسٹکلی اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا یہ اپیزمنٹ بجٹ ہے فارنرز کے لیے، فارن انویسٹمنٹ کے لیے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ہارٹیکلچر کی ڈیوٹی کا ذکر کیا، ان کے انٹرسٹ نہ ہرٹ ہو فارنرز کے، یہ بجٹ وہ چیز انشور کرتا ہے۔ ڈومیسٹکلی اور لوکلی اس میں کوئی لوگوں کا فائدہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ کہیں آپ نے ٹیکس سلیب کم کرنے کی بات بھی سنی ہوگی، لیکن اصل حقیقت یہ ہے ہندوستان کا عام انسان جو بھی کماتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کے پاس اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، اپنے ہیلتھ کیئر کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی چلا سکے۔ 10 سالوں کا تو یہی رزلٹ ہے۔ آپ روپی اور ڈالر کا دیکھیے، 2014 میں 56 روپیز تھا، آج 90 روپے ہے۔ آپ ملک کا قرضہ دیکھیے، 2014 میں 5 لاکھ کروڑ تھا، آج 60 لاکھ کروڑ ہے۔ تو غرض یہ ہے، جگلری آف ورڈز ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن رزلٹ جو پچھلے 10 سالوں میں تھا وہی اس بجٹ کا بھی ہوگا۔ جو ٹورزم ڈیولپنگ موڈ پہ ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، تو ٹورزم کو بڑھانے کے لیے ایک الگ سی اچھی سی بجٹ کی الوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور جو مسئلے ہمارے ہوتے ہیں جس میں ہم ہاؤس بوٹس کی اگر بات کریں گے، ہماری جو ریہیبلیٹیشنس ہے، باقی چیزیں ہیں جس میں ایک فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سال ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہ اوور آل ٹورزم کے لیے کچھ خاص بجٹ ہیں۔ جب ہماری پرابلمز آگے ہم پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ایلوکیشن بجٹ میں نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں بنی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسئلے ہیں جو ابھی پچھلے 8-10 سالوں سے چل رہے ہیں، جن کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے، اس میں ایک فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی جو اناؤنس ہو جائے گا، جو ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ٹورزم کے لیے اس میں ایک اچھا خاصا ایلوکیشن ہونی چاہیے، خاص کر جو ہمارا انوائرمنٹ ٹورزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری جو ویٹ لینڈس ہیں، ہمارے جو واٹر باڈیز ہیں، یہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے یہ بھی ٹورزم کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ اوورال خالی اس کا ٹورزم کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ مسئلہ نہیں ہے، اوورال ہماری پوری جو پاپولیشن کشمیر کی ہے، جس نیچرل بیوٹی کے لیے ہم مانے جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے بھی بجٹ میں ایک ایلوکیشن ہونی چاہیے۔ تو اوورال ٹورزم میں جو ہمارے مسئلے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، جن چیزوں کو بچانے کی ضرورت ہے، ان میں ہمیشہ ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہینڈ ہولڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ فائنانشیل اسسٹنس کے تھرو ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گرو کرنے کے لیے، ہمارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ویریس اسکیمس ہونی چاہیے، سافٹ اسکیمس ہونی چاہیے۔ ہم پیکیج نہیں مانگتے ہیں کہ ہمیں پیکیج دیجیے پھر ہم واپس نہیں دیں گے۔ کچھ ایسی اسکیمس ہونی چاہیے جس کو اس ٹریڈ میں جن لوگوں کے مسئلے ہیں، ڈیولپمنٹ کے ہیں، ریہیبلیٹیشنز کے ہیں، یا جیسے ہم امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں، بہت سارے نئے ینگ یوتھس اس میں آتے ہیں، ان کے پاس فائنانشیل اسسٹنس نہیں ہوتی ہیں۔ تو اوورال اگر ہم دیکھیں گے ان مشکلوں کو، اس ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے ایک الگ سی فنڈنگ اس میں ہونی چاہیے۔ اب امید ہے کہ جو اس سال ہمارے لیے ٹورزم کے لیے بجٹ جو اناؤنس کیا جائے، اس میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسٹیٹ بجٹ جو خاص کر میں اسٹیٹ سے اب یہ ریکویسٹ ہے ہماری، کیونکہ ان کو بھی بجٹ پیش کرنا ہے، تو اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ ہماری پرابلمس کیا ہیں۔
تو ہم کن مشکل دوروں سے گزر رہے ہیں. خاص کر میں اپنی ہاؤس بوٹ کمیونٹی کی بات کروں گا. ہمارے لوگ بالکل پریشان ہیں، اور جو ہماری ریہبلیٹیشن پالیسی ہم نے ایک ٹوریزم ولیج کی ڈیمانڈ کی تھی، تو اس میں بھی ان میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے. جو لوگ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، جو یہ بزنس کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے ہیں، وجوہات بہت سارے ہیں. جیسے ہمارا ٹمبر ہے، ہمیں کوئی سبسائڈ ریٹس پہ نہیں مل رہا ہے. جو ٹمبر آج کل ہمیں 10,000 میں 8,000 میں ایک فیٹ ملتا ہے، تو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے جو پہلے ہمیں سہولیت ملتی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ اس ٹریڈ کو آگے بڑھانے کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو ایک اچھی فنڈنگ اس میں ایلوکیٹ کرنی چاہیے. اس میں دو پہلو ہے، ایک تو ہمارا اسٹیٹ ہے، ایک ہے سینٹرل لیول پہ. اسٹیٹ لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیفیسٹ کم سے کم 1,200 کروڑ روپے پچھلے سال سے ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جموں کشمیر کے لیے. ہم وی ویئر ایکسپیکٹنگ کہ اس میں کم سے کم 25% اس سال ہمارے کو زیادہ ملے گا بجٹ میں. گورنمنٹ یہاں پر کیسے چلے گی، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، اور آئی ایم شیور کہ آنریبل فائنانس منسٹر اس پر ریوزٹ کریں گے. اور دوسرا یہاں پر ریوائول آف انڈسٹریز کے لیے وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اوپر بھی نظر ثانی وہ کریں گے، اور جو بہتر ہوگا ہماری انڈسٹری کے لیے وہ کر سکتے ہیں. ٹیکسیشن 12 لاکھ روپے، خصوصاً مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ کافی خوش ہے اس سے. خصوصاً جو اس وقت جو کینسر جیسے کیمو تھراپی وغیرہ وغیرہ باقی ڈرگس ہے اس کے اوپر کم کیا گیا ہے، تو اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور انڈسٹری کے حساب اگر ہم دیکھیں، کریڈٹ گارنٹی اسکیم یہ اپ ٹو 5 لاکھ سے 5 کروڑ کی تھی، اس کو اب انہوں نے 10 کروڑ تک لے گئے، جو کہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے، اور یہ بھی مطلب ہم ویلکم کرتے ہیں اس کا. نمبر 2، ایکسپورٹروں کے لیے بھی اس کے اندر ایک اچھی خوشخبری ہے. 6 مہینے تک ہمارا پوسٹ شپمنٹ PCL لمٹ ہوا کرتا تھا. اب انہوں نے کم سے کم 10 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے KCCI کہ اس کو کم سے کم 1 سال تک لیا جائے ٹائم، تو وہ بھی اس کے اندر ہو گیا ہے. اور امپورٹ را مٹیریل کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی بھی کم ہو گئی ہے. وہ بعد میں جب وہ ایکسپورٹ ہم کریں گے، جو را مٹیریل باہر سے آئے گا، یہاں سے پھر مینوفیکچرنگ ہوگی، تو کافی سارا بوسٹ اس کے اندر ایکسپورٹ پہ ملے گا. اور ریگارڈنگ مندرا اسکیم بھی 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک لے گئے، جو بھی بہت ہی اچھا ہے، ویلکم ہم اس کا بھی کرتے ہیں. اور نئے انٹرپرینور کے لیے 5 لاکھ تک روپے کا بھی اس کے یہ اسکیم لائی گئی ہے، اس کا بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر کشمیر JNK میں پورے ملک میں ہائیسٹ لیول پہ ہماری بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسے کافی سارا اثر پڑے گا، اور یہ ان امپلائمنٹ کافی دور ہو سکتی ہے. بٹ فار دا ریوائول آف جو ہماری انڈسٹری ہے، اس کے لیے وی ول سینڈ اے کمپریہنسو پیپر ٹو آنریبل فائنانس منسٹر، اور اس پہ بھی وہ نظر ثانی کریں گے. وہ ہم ریپرزینٹ کریں گے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، اور آپ کے بالکل اس کے بعد آپ کے پاس ہم ایک ڈاکیومنٹ بھیجیں گے. تو آپ جو ہماری ہے JNK کی وہ ریوائول، اس میں کوئی پیکیج آنا چاہیے اس میں بجٹ میں، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے اس کے اندر. تو وی ول اگین رائٹ ٹو آنریبل فائنانس منسٹر کہ وہ اس کو تھوڑا ریوزٹ کریں، اور ہماری انڈسٹری تاکہ اگلے 2 سال 4 سال 5 سال میں یہ ریوائیو ہو جائے، اور ہم پورے ملک کی GDP میں ایک اہم حصہ بن سکیں.